بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. والوزن حق، فرماتے ہیں کہ میزان حق ہے. قیامت کے دن جو ترازو لگے گا اعمال تولے جائیں گے. فرماتے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن جو وزن کیا جائے گا اعمال کا یہ حق ہے. میزان کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے اعمال کی مقدار معلوم ہوگی، اعمال کا وزن معلوم کیا جائے گا، اس کو میزان کہتے ہیں. اب اس میزان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیسی چیز ہوگی جسے اعمال تولے جائیں گے؟ یا بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری عقل اس سے قاصر ہے، ہم اس کی کیفیت کو پوری طرح جان نہیں سکتے. جس طرح دنیا کا ترازو ہوتا ہے اس سے تو ذی اجسام چیزوں کو تولا جاتا ہے، لیکن اعمال وہ اعراض ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے. انسان کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ لی، اب ختم ہو گیا. اب اس کو کہو کہ نماز دکھاؤ اپنی، نماز نہیں دکھا سکتا. تو اعراض اس کو کہتے ہیں جو دو زمانوں میں باقی نہیں رہ سکتا. انسان نماز پڑھ رہا ہے، جب پڑھ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، جب پڑھ لی اب دوبارہ وہ نماز ختم ہو گئی، عرض ہے. اسی طرح انسان بول رہا ہے، جو بھی کام ہے اعمال ہے وہ اعراض ہے. انسان بول رہا ہے، جب خاموش ہو جائے تو اب بولنا ختم. اب اس کو کہو کہ دوبارہ اپنا بولنا دکھائے تو وہ نہیں دکھا سکتا. انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو کہو کہ اپنی نماز دکھاؤ کیسے پڑھی تو وہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ وہ نماز جو پڑھی ہے وہ ختم ہوگی. اب اگر دوبارہ پڑھے گا تو وہ دوسری ہوگی، پہلی والی نہیں ہوگی. تو اعمال جو ہے یہ اعراض ہیں. اب اعراض کو کس طرح تولا جائے گا؟ اس سے عقل قاصر ہے. اسی وجہ سے معتزلہ نے اس کا انکار کیا. معتزلہ جو فرقہ ہے وہ میزان کا انکار کرتے ہیں. فرماتے ہیں دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ میزان، وہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ اعراض ہے، اور اعراض باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اعراض کو جب کیے انسان نے کوئی عمل کیا تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کو حاضر نہیں کیا جا سکتا. دوسری وجہ یہ ہے اگر اس کو رب العالمین حاضر بھی کر دے، اس عمل کو دوبارہ حاضر بھی کر دیا جائے تو وہ عمل ہے وہ عارض ہے، اور عارض کو تولا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا. ایک ظاہری عمل ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے. انسان بول رہا ہے تو اب بولنے کا تو کوئی وزن نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اگر رب العالمین اس کو واپس اس کا اعادہ بھی کر لے تو اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ عارض ہے اور عارض کو تولا نہیں جا سکتا. دو وجہ ہوگی. تیسری وجہ وہ فرماتے ہیں کہ میزان قیامت کے دن اس لیے قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب العالمین کو انسان کے اعمال معلوم ہے، تو تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا کوئی وزن اور جس کی کوئی مقدار معلوم نہ ہو. تو اس وجہ سے تولا جاتا ہے تاکہ اس کی وزن اور اس کی مقدار معلوم ہو جائے. اب ایک چیز رب العالمین کو معلوم ہے تو اب اس کے تولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور رب العالمین ایسے کام نہیں کرتا جو بے فائدہ ہو. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ترازو اور یہ وزن جو ہے یہ بیکار کام ہے. اس وجہ سے کیونکہ رب العالمین کو معلوم ہے تو تولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول کام ہے. اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ وزن کل قیامت کے دن ہوگا ہی نہیں. انہوں نے تین وجہ بیان کی.
پہلے دو کا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اعمال آراز ہے، اور آراز دو کو حاضر نہیں کیا جا سکتا، اگر حاضر کر بھی لیا جائے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا بلکہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، وہ نامہ اعمال جو ہے اس کو تولا جائے گا، اور نامہ اعمال عرض نہیں ہے، وہ تو ایک جسم والا رجسٹر ہے، اور رجسٹر کو تولا جا سکتا ہے، اور کوئی عرض بھی نہیں ہے کہ دو زمانوں میں باقی نہ رہے، اور اور عرض اور عرض اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ عرض ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ ایک جسم والی چیز، ایک رجسٹر ہے، اور رجسٹر کو تولا جا سکتا ہے، یہ تو انسان کی عقل بھی مانتی ہے۔ تو لہٰذا پہلا اعتراض تو ختم ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے اعمال تولے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اس کے اعمال آراز ہے، اور آراز کو حاضر نہیں کیا جا سکتا، اور حاضر کر بھی لیا جائے تو اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں اعتراضات تو ختم ہو گئے، اس لیے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، اور نام اعمال نہ عرض ہے، جب عرض نہیں ہے تو جسم والی چیز ہے، جب جسامت والی چیز ہے تو اس کو تولا جا سکتا ہے، تو لہٰذا پہلا اعتراض ختم۔ حدیث میں آتا ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، اور بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان رب العالمین جو ہے انسان کے اعمال کو صورت دے دے گا، اس کی ایک شکل اور جسم آئے گا۔ اگر کسی انسان کے اعمال اچھے ہیں تو اس کا جو اس کے اعمال سے جو جسم بنے گا وہ موٹا تازہ ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس کے اعمال کمزور ہے اس سے جو جسم بنے گا وہ بھی کمزور ہوگا، اس کا وزن اتنا نہیں ہوگا، تو ان اجسام کو تولا جائے گا۔ لیکن یہ جواب تو صاحب کتاب نے دیا ہے، اور جس وقت وہ جواب دے رہے تھے لازمی بات ہے کہ آج سے 500-600 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، تو اس وقت انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی دے سکتے تھے، کیونکہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آراز کو تولا جا سکتا ہے، آراز کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب تھرمامیٹر جو ہے اس سے گرمی معلوم ہو جاتی ہے، سردی معلوم ہو جاتی ہے، حالانکہ سردی اور گرمی یہ عرض ہے، یہ کوئی جسم والی چیز نہیں ہے، لیکن تھرمامیٹر بتا دیتا ہے۔ اس طرح انسان کا بخار اس کا پتہ لگ جاتا ہے، انسان کے زکام کا پتہ لگ جاتا ہے، انسان کی ٹھنڈک اور اس کی گرمی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ رب العالمین نے سائنس کے ذریعے انسان پر واضح کر دیا کہ آراز کو تولا جا سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن جو میزان ہوگا ممکن ہے وہ بھی ایسی کوئی چیز ہو جس کے ذریعے رب العالمین اعمال کو تولے۔ تو جب انسان کو رب العالمین نے اتنی طاقت اور قدرت دے دی کہ وہ آراز کو تول سکتا ہے، ناپ سکتا ہے، اس کی مقدار معلوم کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تو وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ناممکن اور ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو انسان کے عقل میں بے شک کوئی چیز نہ آئے، لیکن رب العالمین کے لیے سب آسان ہے۔ جو رب بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، اور مٹی سے نباتات کو اگا سکتا ہے، اور مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، اور اس میں جان روح پھونک کر اس کو زندہ جاوید انسان بنا سکتا ہے، تو اس رب کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ فلاسفہ اور معتزلہ جو ہے یہ عقل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو جو چیز ناممکن لگتی ہے یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال پہلے بھی پچھلی پیج پر صاحب کتاب نے یہ جواب دیا کہ انکار وہ شخص کرتا ہے جو رب العالمین کی بادشاہت، شہنشاہت اور اس کی قدرت سے واقف نہیں ہے، وہ انکار کر سکتا ہے۔ باقی جس شخص کو رب العالمین کی قدرت کا علم ہے، اس کی سلطنت اور بادشاہت کا علم ہے، وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال سائنس نے انسان پر یہ واضح کر دیا کہ اعمال کو تولا جا سکتا ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں معتزلہ ہوتے تو وہ خود مان لیتے کہ نہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اس کو تولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سائنس نے واضح کر دی۔ بہرحال پہلے اعتراض کا تو جواب ہو گیا۔
اب ان کا جو دوسرا اعتراض تھا کہ رب العالمین کو ہر چیز کا وزن معلوم ہے، انسان کے اعمال بھی معلوم ہے، تو تولنے کی تو ضرورت نہیں، تولا تو اس وقت جاتا ہے جب کسی چیز کی مقدار معلوم کرنی ہو اور معلوم نہ ہو۔ رب العالمین کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ پھر تولنے کی کیا ضرورت ہے، تو لہٰذا یہ فضول کام ہے، اس وجہ سے وہ اس کے انکار کرتے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العالمین جب کوئی کام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہو، کوئی مصلحت ہو۔ وہ وراء الورا ذات ہے، وہ جو بھی کام کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے کسی مقصد کے تحت کرے اور کسی مقصد کے تحت نہ کرے۔ تو رب العالمین کے جو اعمال ہوتے ہیں، رب العالمین جو کرتے ہیں اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، مگر نہ انسان کو پیدا کرنے میں رب العالمین کی کیا غرض ہے؟ رب العالمین انسان کو پیدا نہ کرتے، دنیا اور یہ تمام نظام نہ بناتے، تب بھی رب العالمین کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تمام مخلوق رب العالمین کی فرما بردار بن جائے تو رب العالمین کی شہنشاہت اور عزت میں ذرا بر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری مخلوق اس کی نافرمان بن جائے تب بھی رب العالمین کی ذات اور رب العالمین کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو رب العالمین جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کسی غرض، کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ رب العالمین جو کام کرتے ہیں وہ مقصد کے تحت ہوتا ہے، اس میں کوئی غرض ہوتی ہے، تو یہ کہنا یہ بات درست نہیں ہے، مگر نہ بہت بڑا نقصان لازم آ جائے گا۔ ہر چیز میں پھر رب العالمین کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس کے بنانے میں، اور کوئی غرض ہوگی، حالانکہ رب العالمین غیر غرض کے کام کرتے ہیں۔ رب العالمین غرض اس ذات کو ہوتی ہے جس جو کوئی کام کرے اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو، لیکن رب العالمین کو کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت نہیں، اور تمام مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، یہ میرا رب کا قرآن کہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ رب العالمین جو کام کرتے ہیں وہ کسی غرض سے متعلق ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تو دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال اگر ہم یہ مان بھی لیں، صاحب کتاب نے یہ جواب دیا ہے، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ رب العالمین کے افعال جو ہوتے ہیں، رب العالمین جو کام کرتے ہیں وہ کسی غرض کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی غرض، کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اور اس وزن کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس وزن کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہو، لیکن ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی حکمتیں ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، اور ہمیں کسی چیز کا معلوم نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی حکمت معلوم نہیں کسی کام میں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی حکمت ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جنگل میں رہتا ہے اور اس کو کوئی شخص کہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو جہاز کہتے ہیں اور وہ اتنا بڑا لوہے کا ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتا ہے، تو وہ اس بنیاد پر انکار کرے کہ مجھے معلوم نہیں، یہ چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں، اس وجہ سے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کی نادانی ہے، اس کی کم علمی ہے، اصل میں اس نے دیکھا نہیں اس چیز کو۔ تو کسی چیز کا علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وزن کرنے میں کیا حکمت ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وزن کرنے میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بہت ساری حکمتیں ہو لیکن ہمیں معلوم نہیں، تو ہمیں معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اور حکمتیں تو حدیث میں خود بھی بیان ہوئی ہے کہ، اور شارحین حدیث نے حکمت بیان کی ہے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا، کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی، کہ رب العالمین انصاف کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا ان کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پھر وہ لوگ دعوے کریں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اس لیے تمام مخلوق کے سامنے ان کے اعمال تولے جائیں گے اور انصاف اور برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ رب العالمین لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی کریں گے لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔
تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جو خود شارحین حدیث نے بیان کی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے دو باتیں کی ہے۔ ایک بات یہ کی ہے کہ اعمال اعراض ہوتے ہیں اور اعراض کو تولا نہیں جا سکتا، یہ معتزلہ کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ رب العالمین کا جو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کسی غرض کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، کوئی فضول کام رب العالمین نہیں کرتے، بغیر غرض کے کوئی کام نہیں کرتے، فضول تو نہیں کہہ سکتے، بغیر غرض کے رب العالمین کوئی کام نہیں کرتے۔ تو پہلے کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جو کتاب نے جواب دیے ہیں، باقی میں نے تفصیل بیان کر دی آپ کے سامنے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین جو ہے نام اعمال تولیں گے، تو لہٰذا وہ اعتراض ختم ہو گیا جو آپ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض کو نہیں تولا جا سکتا۔ تو ہم نے کہہ دیا صاف طور پر کہ حدیث کہتی ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ اشکال ختم ہو گیا۔ دوسرا اشکال، رب العالمین کے اگر کام ہم مان بھی لے کے کسی غرض کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس تولنے میں کوئی ایسی حکمت ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو، اور ہمیں معلوم نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام فضول ہے، یہ بغیر غرض کے اور بغیر حکمت کے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری حکمتیں ہوں لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔ اب عبارت کو دیکھیں، فرماتے والوزن حق، اور اعمال کا وزن کرنا یہ حق ہے، لقول تعالی، اس لیے کہ قرآن مجید رب العالمین کا قول ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال تولے جائیں گے، یہ حق ہے۔ والمیزان عبارت اما یعرف بمقادیر الاعمال، اور میزان کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے اعمال، وعلیکم السلام، جس کے ذریعے سے اعمال کی پہچان ہوتی ہے، اعمال کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ والعقل قاصر عن ادراک کیفیتہ، اور عقل جو ہے وہ اس کی کیفیت کے معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ وہ میزان کیسا ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ وانکرتہ المعتزلہ، اور معتزلہ نے اس بات کا انکار کیا ہے، یعنی میزان کا انکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں لأن الاعمال اعراض، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ اعراض ہے، ان امکن اعادتها، اگر اس کا دوبارہ لوٹانا ممکن بھی ہو، لم یمکن وزنها، تو اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ انسان کے اعمال جو ہے وہ رب العالمین کو معلوم ہے، فَوَزْنُهَا عَبَثٌ، تو اس کا وزن کرنا یہ فضول ہے، بے فائدہ ہے۔ والجواب، جواب یہ ہے کہ انه قد ورد فی الحدیث، حدیث میں وارد ہوا ہے، ان کتب الاعمال هي التي توزن فلا اشکال، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، هي التي توزن، یعنی اس نام اعمال تولے جائیں گے، فلا اشکال، تو لہٰذا کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہا جو آپ نے اعمال اور اعراض والا کیا۔ وعلى تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، اور اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود، یعنی ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، کہ رب العالمین کے افعال جو ہے وہ کسی غرض کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو لعل فی الوزن حکمت لا نطلع علیہ، تو بہت ممکن ہے کہ وزن کرنے میں کوئی ایسی حکمت ہو جس پر ہم مطلع نہیں ہیں۔ وعدم اطلاع علی الحکمت لا یوجب العبث، اور ہمارا کسی حکمت پر مطلع نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، یا ہمارا کسی بات پر مطلع نہ ہونا یا کسی چیز کے فضول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، کسی چیز کو فضول ہونا اس سے لازم نہیں آتا۔ والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم یؤتی للمؤمنین بایمانہم والکفار بشمائلہم وراء ظہرہم حق، فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی نام اعمال جس میں لوگوں کے بندوں کی فرما برداریاں اور ان کی نافرمانیاں لکھی ہوں گی، یعنی نام اعمال جس میں انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوں گے، وہ بھی حق ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ایک ایسی کتاب انسان کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرے گی، اور دوسری جگہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نام اعمال حق ہے۔
اور نام اعمال کس کو کہتے ہیں؟ نام اعمال کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں انسان کی بندوں کی فرما برداریاں اور نافرمانیاں لکھی جاتی ہے، اور مومنین کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا۔ مصنف نے حساب کتاب کا ذکر نہیں کیا یہاں پر، اس لیے کہ انہوں نے نام اعمال پر ہی اکتفا کیا کہ نام اعمال جس کا دائیں ہاتھ میں ہے بس ٹھیک ہے، اس کا حساب آسان ہے، وہ کامیاب ہے، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہے وہ ناکام تو صرف اس کا تذکرہ کیا، باقی اسی پر اکتفا کیا اور حساب کتاب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کامیاب ہے حساب کتاب میں اور کون ناکام ہے۔ باقی معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے نام اعمال کا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ رب العالمین کو انسان کے اعمال معلوم ہے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب اوپر ہم دے چکے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کسی حکمت کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، وہ کام فضول ہے۔ اور حکمت میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ کل کافر اور مومن خود دیکھ لے کہ میں نے کون سے اعمال کیے تھے، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم یؤتی للمؤمنین بایمانہم والکفار بشمائلہم وراء ظہورہم، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جس میں انسان بندوں کی فرما برداریاں اور ان کی نافرمانیاں لکھی جاتی ہے، یؤتی للمؤمنین مومنین کو دیا جائے گا ان کے دائیں ہاتھ میں، اور کفار کو بشمائل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وراء ظہورہم اور ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، حق فرماتے ہیں کہ یہ نام اعمال جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے، لقوله تعالی اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن ایک نام اعمال ایک ایسی کتاب نکالیں گے جو ان کے سامنے ہر چیز کھول کر بیان کر دے گی۔ وقوله تعالی اور رب العالمین کا دوسرا قول ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان کا حساب کتاب آسان ہوگا۔ وسکت عن ذکر الحساب اکتفان بالکتاب اور مصنف نے حساب کتاب کا ذکر نہیں کیا، اس سے خاموش ہوئے ہیں نام اعمال پر اکتفا کرتے ہوئے۔ وانکرت المعتزلہ اور معتزلہ نے نام اعمال کے انکار کیا ہے، زعما منہم وہ اسی گمان پر کہ انه عبث ان کے یہ بیکار بات ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والجواب ما مر اور جواب جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔ والسوال حق اور حساب کتاب ہونا، سوال جواب کا ہونا قیامت کے دن یہ بھی حق ہے کہ رب العالمین انسان سے سوال جواب کریں گے، فرماتے ہیں یہ حق ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کو مومن کو اپنے قریب کریں گے اور ان کو تنہائی میں لے جائیں گے یعنی پردوں کے پیچھے، اور پھر فرمائیں گے رب العالمین کے اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے وہ گناہ کیا تھا، تو نے وہ گناہ کیا تھا، فیقول نعم وہ بندہ کہے گا جی میرے رب مجھے معلوم ہے۔ تو جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر دے گا، اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں خوف محسوس کرے گا کہ وہ تو اب ہلاک ہو گیا، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، یعنی کسی پر ظاہر نہیں کیے، میں نے وہ گناہ تیرے اور میرے درمیان کا معاملہ تھا، میں نے کسی پر ظاہر نہیں کی، آج میں آپ کے لیے وہ گناہ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہوں، اور اس کا نام اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور جو منافقین اور کافر لوگ ہوں گے رب العالمین تمام مخلوق کے سامنے ان کو بلائیں گے، تو تمام مخلوق کے سامنے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس طرح کی بہت ساری حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال و جواب جو ہے کل قیامت کے دن وہ حق اور سچ ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان سے رب العالمین سوال جواب کریں گے۔ عبارت کو دیکھے فرماتے والسوال حق اور سوال کرنا بھی حق ہے، لقول علیہ السلام اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے ان اللہ یدنی المؤمن کہ رب العالمین مومن کو قریب کریں گے، فیضع علیہ کتفہ تو رب العالمین اپنا کندھا یعنی اپنا ہاتھ اس پر رکھیں گے، ما یلیق بشان جیسے رب العالمین کی شان ہے، رب العالمین جسم سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسترہ کہ اس کو تنہائی میں لے جائیں گے، پردے میں لے جائیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا حساب نہیں لیں گے، سوال نہیں کریں گے۔ فیقول رب العالمین فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا تجھے معلوم ہے تو نے وہ گناہ کیا تھا، تجھے معلوم ہے تو نے وہ گناہ کیا تھا، فیقول نعم وہ مومن کہے گا جی اے رب، اے میرے رب،
جی بالکل میں نے کیا تھا. حتی اذا قررہ بذنوبی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، ورآ فی نفسہ، اور اپنے دل میں خیال کرے گا، انہ قد ہلک، کہ وہ تو ہلاک ہو گئے. قال، رب العالمین فرمائیں گے، سترتها علیک فی الدنیا، میں نے تیری ان گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی دنیا میں، وانا اغفرها لک اليوم، اور آج کے دن میں وہ گناہ تیرے لیے معاف کرتا ہوں. فیعطى کتاب حسنات، تو اس کو ان کے نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا، اور ان کے گناہوں کا جو نام اعمال تھا جس میں گناہ لکھے گئے تھے، رب العالمین اس کو مٹا دیں گے، یعنی اس کو ختم کر دیں گے. واما الکفار والمنافقون، اور جو کفار اور منافقین ہوں گے، فینادى بهم على رؤوس الخلائق، تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے حاضر کیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. والحوض حق، اور حوض کوثر جو ہے یہ بھی حق ہے، سچ ہے. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، رب العالمین فرماتے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حوضی مسیرت شہر وزواجها سباء، کہ میرے حوض کی جو چوڑائی مسافت ہے، لمبائی ہے، وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے سفید ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کی جو جام اور آب خورے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. جو شخص اس سے پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. والاحادیث فیہا کثیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں جو حوض کوثر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ، اور قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ حوض کوثر جو ہے وہ بھی حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مومنین کو اس سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. بہت ساری حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل آئی ہے. عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں والحوض حق، ان کے حوض کوثر حق ہے، لقول تعالی، اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. ولقول علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کا قول ہے، یعنی ان کی حدیث ہے کہ حوضی مسیرت شہر، کہ میری حوض کی جو لمبائی ہے، مسافت ہے، وہ 1 مہینے کی ہے. وزوایاہ سواء، اور اس کے جو چوڑائی ہے وہ بھی برابر ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ عمدہ ہے. وکیزانہ اکثر من نجوم السماء، اور اس کی جو آپ خورے اور جام ہے جس سے اس سے پانی پیئیں گے لوگ، وہ آسمان کی ستاروں سے زیادہ ہے. من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، جو شخص اس سے کچھ پانی پیے گا، جو شخص اس سے پانی پیے گا ایک مرتبہ، فلا یظمأ ابدا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. والاحادیث فی کثیرہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اس میں وارد ہوئی ہے. والصراط حق، اور پل صراط جو ہے وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے. پل صراط جو ہے وہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جو اہل جنت ہوں گے وہ تو اس کو عبور کر لیں گے، اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کے قدم اس میں لڑکھڑا جائیں گے اور پھسل کر نیچے جہنم میں گر جائیں گے. اب معتزلہ نے اس پل صراط کا انکار کیا ہے. اس وجہ سے انکار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی پل ہے تو اس کا عبور کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر عبور کرنا ممکن بھی ہے تو پھر بھی اگر مومن اس کو عبور کرے گا تو مومن کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ ایسے پل کو عبور کرنے میں لازمی بات ہے تکلیف ہوگی، تو یہ تو مومنین کو عذاب ہے، اور رب العالمین تو مومنین کو عذاب نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان 2 وجہ سے. پہلا کہ اس کو عبور کرنا ممکن نہیں، اگر ممکن ہے تو تب بھی مومنین کو اس سے عذاب ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے عقل کے مطابق ہے کہ ایسے پل کو انسان عبور نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین اس پر قادر ہے کہ وہ کسی کے لیے عبور کرنا آسان کر دے، کسی کے لیے ممکن بنا دے، وہ اس کو عبور کر دے. باقی آپ کی جو یہ بات ہے، دوسرا جو اعتراض ہے آپ کا کہ اگر عبور کرنا ممکن بھی ہے تب بھی مسلمانوں اور مومنین کو اس سے عذاب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس کو بجلی کی چمک کی طرح عبور کر لیں گے، بعض تیز و تند ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، یعنی اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کرتے جائیں گے، تو کوئی تکلیف نہیں ہے. جو بجلی کی چمک ہے وہ تو بالکل 1 سیکنڈ کی ہے، 1 سیکنڈ میں اس کو عبور کر لیں گے، تو اس میں کیا تکلیف ہے. تو رب العالمین
مومنین کے لیے آسان کر دیں گے، اور یہ بھی اس لیے تاکہ کافرین دیکھے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مومنین بھی عبور کر رہے ہیں اور مشرکین بھی عبور کر رہے ہیں، باقی جس کے اعمال جتنے تیز ہے وہ اس کے اعتبار سے اس کو عبور کر رہے ہیں، تو کافروں کا اعمال جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ بغیر ایمان کے ہوں گے، اس لیے وہ اس پل سے پھسل کر نیچے گر جائیں گے۔ اور بعض حدیث میں تو آتا ہے کہ وہاں پر ناکے لگے ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، جب وہ سوال نہیں دے سکیں گے تو ان کو نیچے پھینک دیں گے، اور جو سوال دے گا پہلے ایمان کا سوال ہوگا، کلمے کا، تو جب جواب دے گا تو اس ناکے سے اس کو گزار دیا جائے گا، آگے چلا جائے گا، پھر نماز کا، پھر روزے کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر حج کا پھر انسان کے جو اعمال ہے اس کا سوال ہوتے جائیں گے، اور وہ اس کو چھوڑتے جائیں گے، جہاں پر اس میں کمی آ گئی اور جہاں پر وہ ناکام ہو گیا وہاں سے فرشتے اس کو نیچے پھینک دیں گے۔ تو یہ بھی انصاف ہے تاکہ کافروں کو اور مومنین کو پتہ لگ جائے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا انکار کرنا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا عبور کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، مگر نہ ویسے تو اگر خیال کر لیا جائے تو پہاڑوں کا اڑنا اور قیامت کی ہولناک منزل جو ہے وہ بھی انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتا، تو کوئی چیز اگر ذہن میں نہیں آ سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دے دی کہ ایک شخص جنگل میں رہتا ہو اور اس کو کوئی کہے کہ جہاز ہوا میں اڑتا ہے، تو اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاز ہے نہیں۔ اگر وہ انکار کر دے کہ جہاز ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، میری عقل نہیں مانتی، تو اگر اس کی عقل بے شک نہ مانے تو اس کی عقل کے نہ ماننے سے وہ چیز کا عدم وجود لازم نہیں آتا۔ تو اسی طرح اگر معتزلہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں، یہ ان کی عقل کی کمزوری ہے کہ وہ رب العالمین کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، اور پل صراط جو ہے یہ بھی حق ہے، وہ جسر ممدود علی متن جہنم، اور پل صراط جو ہے وہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، ادق من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ احد من السیف، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یعبرہ اہل الجنت وتزل به اقدام اہل النار، کہ اس کو عبور کریں گے اہل جنت، اور جو اہل جہنم ہے وہ اس کے قدم ان میں لڑکھڑا جائیں گے اس پل پر، یعنی نیچے گر جائیں گے۔ وانکرہ اکثر المعتزلہ، اور اکثر معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے، لأنه لا يمكن العبور علیہ، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا عبور کرنا ممکن نہیں ہے، وان امکن، اگر ممکن بھی ہو، فهو تعظیم للمؤمنین، تو اس سے مسلمانوں کو عذاب دینا لازم آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ان اللہ تعالی قادر علی یمکن من العبور علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کے عبور کرنے کو ممکن بنا دے، وَيُسَهِّلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ آسان بنا دے، حتیٰ یہاں تک کہ ان منہم من یجوزہ کالبرق الخاطف، یہاں تک کہ جو لوگ اس کو عبور کریں گے ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو بجلی کی چمک کی طرح اس کو عبور کریں گے، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کالریح الحابہ، جو تیز و تند ہوا کی طرح اس کو عبور کریں گے، ومنہم کالجواد المسرع، جو تیز اور تند گھوڑے کی طرح اس کو عبور کریں گے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کریں گے، مما ورد فی الاحادیث، جس کی تفصیل احادیث میں وارد ہوئی ہے، احادیث میں جس کی تفصیل آئی ہے۔ فرماتے ہیں والجنت حق والنار حق، فرماتے ہیں کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اس لیے کہ بہت ساری آیات اور احادیث اس کے اس بات میں وارد ہوئی ہے، اور وہ اتنی ہے وہ آیات اور احادیث جس کا چھپانا، اس کے چھپانے سے وہ زیادہ مشہور ہے، یعنی اگر اس کو چھپایا جائے تب بھی وہ اتنی مشہور ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ باقی فلاسفہ نے، جو فلسفی لوگ ہیں، انہوں نے جنت کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، تو وہ تو یا عالم عناصر میں پائی جائے گی وہ جنت، یعنی اس جہان میں ہوگی، تو یہ جہان تو خود جو ہے وہ عالم قمر سے بھی چھوٹا ہے،
تو جب یہ خود عالم قمر سے چھوٹا ہے تو اتنی بڑی جنت اس میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کے تو یہ لازم آئے گا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں موجود ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ عالم افلاک میں ہو، یعنی آسمان میں کسی جگہ پر ہو یا کسی دوسرے عالم میں ہو، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ یہ جہان پھٹے گا اور پھر جو ہے جڑے گا۔ تو جہان کا پھٹنا جو ہے یہ لازم آئے گا اور یہ ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی عقل کی بنیاد پر ہے، آپ اپنی عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی احادیث میں اور قرآن مجید میں تفصیل آئی ہے قیامت کے دن کی کہ اس دن کیا کیا ہوگا، یہ تمام عالم اور یہ زمین آسمان یہ سارا پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر عالم آخرت بپا ہوگا، وہاں پر پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ باقی یہ جو آپ کے غلط عقائد ہے اور آپ کے یہ غلط خیالات ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ہم اپنی جگہ پر دیں گے، یعنی اس کے جوابات جو ہے بڑی کتابوں میں جو مفصل کتابیں ہیں علم عقائد کی اور علم کلام کی، اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ہم اس کا جواب دیں گے، اور ہم نے دیا بھی، وہاں پر آپ کا جواب آپ وہاں پر ملاحظہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کے جوابات کی وسعت نہیں رکھتی کہ اس کتاب میں آپ کی ان فضول سوالوں کے جوابات دیے جائیں، تو اس کتاب لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کی کتابوں آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے مفصل کتابوں میں دیے ہیں، آپ وہاں پر اس کا ملاحظہ فرما دیں۔ تو عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، لأن الآیات والاحادیث الواردة فی اثباتهما اشہر من ان تحفظ، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو آیات اور احادیث اس دونوں کی اس بات میں وارد ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ اور اتنی مشہور ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، واکثر من ان تحصى، اور اتنی کثیر ہے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ تمسک المنکرون، منکرین یعنی فلاسفہ نے دلیل پکڑی ہے اس بات سے کہ ان الجنت موصوفۃ، کہ جنت کی صفت بیان کی گئی ہے یعنی قرآن میں، کہ بان عرضها کعرض السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ وهذا فی عالم العناصر محال، اور یہ تو اس جہان میں تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ جہان خود چھوٹا ہے اور یہ چوڑائی زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ تو چھوٹی چیز کا بڑی چیز کا چھوٹی چیز میں موجود ہونا لازم آئے گا اور یہ ممکن نہیں۔ وفی عالم الافلاک اور فی عالم آخر، تو پھر یہ عالم افلاک میں ہوگا یعنی آسمانوں پر ہوگا تو اس کو عالم افلاک کہتے ہیں، آسمان کا جو نظام ہے اس کو عالم افلاک کہتے ہیں۔ اور فی عالم آخر یا کسی دوسرے عالم میں ہوگا، یہ تو ان کی بات ہے نا، باقی تو حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ پھر جنت ہے، پھر اس سے اوپر عرش ہے رب العالمین کا، تو یہ عالم افلاک سے بھی اوپر ہے، دوسرا عالم ہے، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ بہرحال فلاسفہ کہتے ہیں یا تو یہ عالم افلاک میں ہوگا یا پھر یا پھر کسی دوسرے عالم میں ہوگا، خارج عنہ، جو عالم افلاک اور اس تمام نظام سے اوپر اور خارج ہوگا، تو مستلزم لجواز الخرق والالتیام، تو یہ تو اس بات کو لازم آتا ہے کہ آسمان پھٹے گا اور پھر جڑے گا، تو اور یہ تو جو ہے یہ تو بات تو درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو تو ہم کہتے ہیں کہ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ ھذا مبنی علی اصلکم الفاسد، تمہارا یہ سوال اور یہ اعتراض جو ہے یہ تمہارے اس غلط خیالات پر مبنی ہے، جو تم نے غلط ایک اپنا فلسفہ بنا لیا ہے، تمہارے اس غلط فلسفے کی بنیاد پر یہ سوال مبنی ہے۔ وقد تکلمنا علیہ فی موضعہ، اور ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی ہے اپنے مقام پر، یعنی بڑی اور مفصل کتابوں میں ہم نے اس کے جوابات دے دیے ہیں، تو آپ وہیں پر ملاحظہ کر لیں، یہاں پر ہم اس کے فضول سوالوں کے جوابات نہیں دینا چاہتے کہ بلا وجہ کتاب لمبی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلنا ھذا مبنی علی اصلکم الفاسد، کہ یہ جو اعتراض ہے یہ تمہارے غلط اصل پر، غلط خیالات پر مبنی ہے۔ وقد تکلمنا علیہ، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے، فی موضعہ، اپنے مقام پر، یعنی جہاں پر ضرورت تھی وہاں ہم نے بات کی ہے، آپ وہی ملاحظہ فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔